تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ سیوکس کلاس فرسٹ ایئر 11ویں کلاس کی سیوکس ہم نے شروع کر دی ہے۔ سوالات کے جوابات ہم کر رہے ہیں، لانگ کوسٹن، شارٹ کوسٹن اور 4 ممکنہ MCQs ہو چکے ہیں۔ لانگ کوسٹن نمبر 3 چیپٹر ریاست والے کا 8واں کوسٹن ہے، جس کا عنوان ہے کہ فلاحی ریاست کے خود و خال بیان کریں۔ فلاحی ریاست کے خود و خال۔ تو فلاحی ریاست، سب سے پہلے آپ نے جواب لکھ کے در نیچی لائن پہ لکھنا ہے کہ فلاحی ریاست، یہاں سے جواب شروع کرنا ہے۔ ریاست کے مقاصد کیا ہیں، کیوں وجود میں آئی؟ ان سوالوں کے حوالے سے مفکرین نے اپنے تصورات پیش کیے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ریاست کا قائم ہونا بجائے خود ایک مقصد ہے، یہ مثالیت پسند مفکر کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ فرد کو زیادہ سے زیادہ ریاست کے کنٹرول سے آزاد رکھا جائے اور ریاست کم سے کم مداخلت کرے، یہ انفرادیت پسند کہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ریاست افراد پر پوری طرح حاوی ہو، یہ اشتراکیت پسند کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا مفکرین کے مختلف گروہوں کے ہیں، جو یہ اوپر خیالات ہیں یہ مختلف گروہوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثالیت پسند ریاست کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا مظہر مانتے ہیں، تو انفرادیت پسند اسے ایسی برائی قرار دیتے ہیں جو بڑی برائیوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بحث صدیوں سے جاری رہی، مدتوں حکمران ریاست پر چھائے رہے اور عوام پر ظلم و ستم ہوتا رہا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ریاست کے کنٹرول کو کم سے کم کرنے کے لیے تحریکیں چلائی جاتی رہیں۔ ریاست کا مقصد متعین کرنے کے لیے کئی نئے نظریات بھی سامنے آئے۔ ایک طویل بحث کے بعد اب مفکرین کی بڑی تعداد اس نقطہ نظر پر متفق ہوتی نظر آئی ہے کہ ریاست عوام کی بھلائی کے لیے بنی ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ارسطو نے کہا تھا۔ نیچے ریاست بنائی گئی تھی تاکہ انسان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں پوری ہو سکیں، اور جاری رکھی گئی ہے تاکہ انسان بہتر زندگی گزار سکے۔ ارسطو کے نظریے کو بالآخر پذیرائی حاصل ہوئی اور آج ریاست ایک مثبت، مفید اور بہت ضروری ادارہ مانی جاتی ہے، جو بنی نوع انسان کے دکھوں کا مداوع کر رہی ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ ریاست فلاحی مقاصد کے لیے وجود رکھتی ہے۔ پھر لاسکی کیا کہتے ہیں؟ لاسکی کہتے ہیں جی، یہ تھوڑا اوپر سکرال اوپر کرتے ہیں۔ لاسکی کہتے ہیں فلاحی ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت بڑے پیمانے پر معاشی فلاح و بہبود کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کانٹ کہتے ہیں فلاحی ریاست شہریوں کو معاشرتی کاموں کا ایک وسیع حلقہ فراہم کرتی ہے۔ جدید دور میں ریاست سے معز جنگ و جدل کا کام نہیں لیا جاتا اور نہ ہی شاہی خاندان کی فتوحات کے شوق کو پورا کرنے کے لیے قائم ہے، بلکہ یہ ریاست زیادہ سے زیادہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی دینے کا ذریعہ ہے۔ اسے عوام کے جو فلاح و بہبود کے کام ہیں ان کے لیے ہر دم کوشاں رہنا چاہیے۔ یہاں پہ کانٹ کہتا ہے کہ ریاست کو کوئی بادشاہ کے فتح کے شوق پورے نہیں کرنے کے لیے بنایا گیا یا کوئی اور مقصد کے لیے، اس سے عوام کی بھلائی کے لیے بنایا گیا، عوام کی بھلائی کے لیے۔ تو فلاحی ریاست کے خود و خال کے لیے آپ نے یہ اوپر ہیڈنگ دے کے نیچے لکھنا ہے کہ فلاحی ریاست کے خود و خال کو ہم درج ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے دولت کی منصفانہ تقسیم۔ فلاحی ریاست میں وسائل پر کسی مخصوص گروہ کی اجارہ داری قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اجارہ داری کو ختم کیا۔ فلاحی ریاست میں وسائل پر کسی مخصوص گروہ کی اجارہ داری کو ختم کیا اور دولت کو زیادہ سے زیادہ افراد میں منصفانہ طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ امراء اور غرباء کے درمیان پائے جانے والے فرق کو بتدریج کم کیا اور قدرت کی نعمتوں سے زیادہ افراد کو بہرہوار ہونے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ہیڈنگ کا مطلب ہے کہ دولت کو مساوی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی لاکھوں روپے رکھ کے قبضہ کر لے، یا ایک آدمی چینی جو ہے ساری جمع کر لے یا گندم ساری جمع کر لے اور لوگوں کو مہنگے دام فروخت کرنے لگ جائے تو پھر بھی مسئلہ ہے۔ فلاحی ریاست کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ دولت کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ ہوتی ہے، یعنی جو فلاحی ریاست ہے، بھلائی والی ریاست، اس کا پہلا خود و خال یہ ہے۔ دوسرا خود و خال جمہوری نظام،
जमहूरी निज़ाम के बंदे खुद ही वोट देते हैं और एक आदमी उनका जिस आदमी को मुंतखब करते हैं उनको वो बनाते हैं वज़ीर आज़म या अपना हुक्मरान। रियासत अवाम की भलाई पर उसी सूरत तवज्जो दे सकती है अगर इक़्तिदार का सरचश्मा अवाम हो। अवाम बराह रास्त या अपने नुमाइंदों के ज़रिए रियासत का निज़ाम चलाएं। अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे अपने आप को अवाम का खादम समझें। वो अपनी कारकर्दगी के हवाले से अवाम के सामने जवाबदेह हों। जमहूरियत में इंतखाबात होते रहते हैं। अगले इंतखाबात में अवाम से वोटों का तकाजा करने सिर्फ ऐसे ही लोग जा सकते हैं जिन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में उनका पूरी तरह ख्याल रखा हो। यानी फिर वही हुक्मरान बन सकता है जिसने पहले अवाम का ख्याल रखा होता है। अवामी फलाह बहबूद फलाई रियासत में सबसे अहम मकसद अवाम की भलाई के लिए काम करना है। रियासत जुल्म और जबर की बजाय खिदमत और तरक्की के काम करे। रियासत का अवलीन फ़र्ज है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मुसरतें मुहैया करें। मुसरतें खुशियाँ उन्हीं तरक्की के मौके दे और उनकी सहूलतों के लिए हर तरह से मुमकिन कदम उठाए। ठीक है, रियासत का ये मकसद है। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है हमारे पास ज़राए रोज़गार आ जाता है। रियासत अवाम की इज्तिमाई बहबूद चाहती है और अपने वसाइल के बाल बोते पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़राए रोज़गार पैदा करती है। अवाम की रोज़ी का बंदोबस्त करना एक अच्छी रियासत की अहम जिम्मेदारियों में से एक है। इस मकसद के लिए वो संतों को क़याम, ज़राई तरक्की और दीगर शोबों में तरक्की के लिए कोशां रहती है ताकि मेहनत कश अवाम को काम करने के लिए मिल सके। यानी जो अवाम है उसको बेहतर से बेहतर रोज़गार मिल सके ताकि मेहनत कश अवाम को करने के लिए काम मिल सके। ठीक है, यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा करना भी रियासत का काम है। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम की 3 अहम और बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। वो खुराक, लिबास और रहने के लिए छत चाहते हैं। इन तीनों ज़रूरतों की तरफ सबसे पहले फलाई रियासत तवज्जो देती है। हुकूमत ऐसे इकदाम उठाती है कि रियासत में कोई भूखा ना रहे, ना नंगा और ना ही खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हो। यानी इंसान को सारी ज़रूरतें मौजूद होनी चाहिए, कोई खुले आसमान तले ना सोए, ना भूखा रहे। मनसूबा बंदी छठा पॉइंट है फलाई रियासत का। यानी कौन सी बातें होनी चाहिए फलाई रियासत में। रियासत इज्तिमाई तरक्की के लिए मरकजी किरदार अदा करती है। वो शहरियों से महसूलात लेकर कसीर रकूम बनाती है और फिर इन रकूम को इज्तिमाई तरक्की के कामों पर खर्च करती है। इसीलिए सालाना मीज़ानिया बनाया जाता है और लंबी मुद्दत के मंसूबे भी बनाए जाते हैं। ज़राअत, सन्नत, जंगलात, मदनियात, सड़कें और दीगर आमदोदराफ्त तरक्की पाते हैं। मनसूबा बंदी के तहत इन तमाम शोबों पर सरमाया खर्च किया जाता है। यानी मनसूबा बंदी की जाती है फलाई रियासत में और लोगों को रोज़गार मुहैया होता है। फिर 7वां पॉइंट हमारे सामने है। 7वां पॉइंट है कि आमदन में इजाफा। फलाई रियासत का जो खुदुखाल है 7वां पॉइंट, फलाई रियासत में हुकूमत की कोशिश होती है कि फी का सालाना आमदनी और कौमी आमदनी में इजाफा हो ताकि अवाम बेहतर से बेहतर सहूलतों को हासिल करने में दुश्वारी महसूस न करें। रियासत ख्याल रखती है कि गैर मुमालिक से तजारत में खसारा न हो और अदायगियों का तवाज़ुन ठीक रहे। नीज़ रियासत में ज़र मुबादला के ज़ख़ायर की मिकदार मुसलसल बढ़ती रहे। ठीक है, इसका मतलब है कि रियासत चाहती है कि हर आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा आमदन हो और अपना मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों मुल्कों को चीज़ें बेचे, वो उनसे ज़्यादा चीज़ें न खरीदे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचे। बुनियादी हकूक़ 8वां पॉइंट है। शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अदालतों के ज़रिए तमाम किया जाता है। शहरियों को मुआशरती, मुआशी, शहरी, मजहबी, सियासी और सकाफ़ती हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। बुनियादी हकूक़ और आज़ादियाँ अफराद को खुशगवार माहौल मुहैया करती है और इनका ध्यान रखना फलाई रियासत का फ़र्ज़ है। यानी फलाई रियासत जो है अवाम को बुनियादी सहूलतें दे, उनको इंसाफ मुहैया हो, इज्जत हो, सारा कुछ हो। नंबर 9 पे हेडिंग आती है, हर शहरी चाहता है कि वो उसके अहल खाना महफूज ज़िंदगी गुजारें, उनकी जान, माल
اور عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے ریاست ایک وسیع انتظامی مشینری ترتیب دے سکتی ہے، پولیس اور دیگر فورسز کو چوکنا رکھتی ہے، سماج دشمن عناصر کی سرکوبی کرتی ہے اور معاشرے کے تمام طبقات اور افراد کو پرسکون ماحول میں جینے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یہاں سے یہاں تک مطلب ہے کہ جو ریاست ہے شہریوں کو عزت آبرو مہیا کرتی ہے، ریاست میں رہنے والے افراد کی عزت محفوظ رکھتی ہے، ان کی چوریاں نہیں ہونے دیتی، ان کے جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے، اور ہر شہری یہی چاہتا ہے کہ اس کی جان مال اور اس کے گھر میں کوئی چوری نہ ہو، اس کے گھر میں رہنے والوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ نمبر 10 معیار زندگی۔ فلاحی ریاست کا جو 10واں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ معیار زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ ہر فرد کو نہ صرف اس کی ضرورتیں ملنی چاہیے بلکہ ان کے لیے کم سے کم معیار کا تعین ہو۔ اچھی اور متوازن خوراک، موسم کے مطابق اچھے لباس اور رہائش کے لیے ضرورتوں سے بھرپور گھر میسر ہو۔ زندگی اچھی طرح بسر کرنے کے لیے مواقع فراہم کریں، محض جینا نہیں بلکہ اچھے انداز میں جینے کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں سے یہاں تک کا مطلب ہے کہ بندے کو موسم کے مطابق چیزیں مہیا ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ موسم سردی کا اور انسان کو گرمی کا جو ہے سامان مہیا ہو رہا ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ 10ویں ہیڈنگ ہم کر چکے ہیں، یہ ہے فلاحی ریاست کے خدوخال، ٹھیک ہے، معیار زندگی۔ پھر ہیڈنگ نمبر آ جاتی ہے 11 صحت و تعلیم کے مواقع۔ 11 نمبر فلاحی ریاست میں اسپتال، ڈسپنسریاں، میڈیکل کالج، نرسوں کی تربیت کے ادارے، سستی اور معیاری دوائیں، لیبارٹریاں موجود ہوتی ہیں۔ علاج کی سہولتیں بھی زیادہ ہونی چاہیے اور سستی بھی ہوں۔ اس طرح سکول، کالج، یونیورسٹیوں اور لائبریریاں اور انسٹیٹیوٹ وغیرہ قائم ہوں جہاں لوگ تعلیم کے حصول کے لیے جا سکیں۔ پرائمری تعلیم مفت اور لازمی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مناسب اور سستے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تعلیم دولت کے ذریعے خریدنے کا رواج نہ ہو بلکہ میرٹ پر آنے والے طلبہ اور طالبات کو حکومتی وسائل عطا کرے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہاں سے یہاں تک کا مطلب ہے کہ سکول، کالج اور ڈسپنسری اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لوگ سستی سے سستے پیسے لگا کر زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر سکے۔ پرائمری تک تعلیم مفت ہونی چاہیے اور سکولوں اور کالجوں میں فیسیں مناسب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ رشوت والا ماحول نہ ہو، لوگوں کو میرٹ کی کام بنیاد پر کام ہونا چاہیے۔ صحت بخش ماحول۔ فلاحی ریاست پارک، باغ، کھیل کے میدان اور دیگر تفریحی مقامات کا بندوبست عوام کے لیے کرتی ہے۔ ماحول علائشوں اور گندگی سے پاک ہو۔ ماحولیات کی طرف سے ریاست خصوصی توجہ دے اور خوشگوار فضا عوام کے لیے قائم کرے۔ مستقبل میں بہتر قوم پیدا کرنے کے لیے اقدامات ہر فلاحی ریاست میں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں سے یہاں تک کا مطلب ہے کہ عوام کے لیے پارک بنائے، گندگی کا نہ ہو، گندگی کا جو ہے اٹھانے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ عوام کو، بچوں کو کھیلنے کے میدان ملنے چاہیے، بچے کھیلیں تاکہ وہ اپنا فارغ ٹائم اس میں بہترین طریقے سے صرف کریں، کیونکہ ایک شعور مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فارغ دماغ شیطان کی دکان ہوتا ہے۔ اگر لوگ فارغ ہوں گے تو وہ کوئی برا قدم اٹھا سکتے ہیں، تو اگر میدان ہوں گے کھیلنے کے تو لوگ اپنا ٹائم بہترین طریقے سے وہاں پہ گزار سکیں گے اور مثبت طریقے سے گزاریں گے۔ نمبر 13 پہ ہیڈنگ ہے فلاحی ریاست۔ فلاحی ریاست میں عوام کے حقوق کا دھیان رکھا جاتا ہے، انہیں دستوری تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی شہری کا کوئی حق ضائع ہو جاتا ہے تو وہ عدلیہ کی طرف سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدلیہ آزاد اور خود مختار اور باوقار بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ جرم کی بیخ کنی وہ پولیس کرتی ہے اور عدلیہ سے مجرموں کو سزا دیتی ہے، یعنی جو عدلیہ ہوتی ہے وہ مجرموں کو پولیس سے سزا دلواتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی چوری ہو جائے اور مجرم پھرتا پھرے اور مجرم کو سزا نہ ملے تو انشاءاللہ وہ پھر جرم کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ گورنمنٹ آف دا پنجاب والی کتاب سے ہم نے سوال بھی لیا اور جواب بھی، تو پیپر سیٹر سارا بک سے کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نوٹس سب سے بہترین ہے۔ الحمدللہ ہم نے بہترین تحقیق کر کے نوٹس بنائے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو کسی قسم کی غلطی، کمی، کوتاہی نظر آتی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو بہتر کیا جا سکے۔ ویڈیو کے حوالے سے، نوٹس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی نوٹس ہیں بہترین تو وہ ہمیں واٹس ایپ کر دیں تاکہ اس کا فائدہ سب کو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو آپ کو مل سکیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔
اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی ہے اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں. یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی. یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے. یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا, یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ